بزرگان محترم، تسبیح اور تحمید، اس کے تعلق سے پیر کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ آج بھی اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ حسب عادت شروع میں ایک منظوم کلام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا تذکرہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور پاور کا بھی تذکرہ ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، نہ جسم ہے وہ، نہ سایہ، نہ کوئی صورت ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جیسے میرا اور آپ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اس طرح جسم نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں اور غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ پھر اس میں بھی اختلاف ہے۔ دو جواب دیے جاتے ہیں۔ بھائی عرش آپ تو نام کا حصہ ہے یار، بولیے۔ ہاں، اور آج تو ہمارے نورانی بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ انڈیا گھوم پھر کر، تو آپ بھی کچھ نور ڈالیے۔ تو بہرحال دو جواب دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ایک تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ ہر جگہ ہے۔ اب بعض عقل کے باولے وہ پھر یوں کہتے ہیں کہ اچھا ہر جگہ ہے تو ٹوائلٹ میں بھی ہے۔ یعنی اتنے بے حیا، بے شرم، بے ادب ایسے جملے زبان پر لاتے ہوئے بھی انہیں شرم نہیں آتی، انہیں حیا نہیں آتی۔ قرآن نے تو ادب سکھایا ہمیں۔ دیکھیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارا عقیدہ ہے۔ بچپن میں یہ چیز ہمیں سکھا دی گئی اور ہمیں گٹھی میں پلا دی گئی، لیکن ایک بھول ہو گئی اگر ہوئی ہو تو۔ وہ کیا ذاکر بھائی کہ ترجمہ نہیں سکھایا۔ اس لیے ہمیں عارف بھائی معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں عارف متعارف نہیں کرایا گیا، ہم غیر عارف۔ سعد اللہ صاحب تو اگر معنی پتہ ہوتا تو سمجھ جاتے۔ بچپن سے بچہ پڑھنے جاتا ہے تو چودھری صاحب کیا ہے، الف بے شروع کیا جاتا ہے نا، تختی۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ قسمت اتنی بری پائی عبدالصمد چچا کہ جب سے پڑھنا شروع کیا تختی استاد ایسا ملا کہ روز اول سے کرنے لگا سختی۔ صدیق بھائی پڑیا والی کھاٹری تو نہیں کہتا میں، وہ کھاتے۔ تو بہرحال کیا ہے، ہم نے تو بہت کھائی ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں جب اس ملک میں آیا تو برمنگھم میں ہے وہ، تو بھائی اکرم وہ کہنے لگا، میں نے کہ عبدالسلام میں کہ مار تو بار تو نہ ہے چھوکرا نے، ہاں مارے تو ہم کہ آگے بنے تاری ہم کہ અહીં પછી મને કહે 9-9 કરી દે એમ કહે તો પછી ઝાકીરભાઈ એના પર મેં લખ્યું કે એમ તો યુકેની જિંદગી બહુ ફાઇન છે, એમ તો યુકેની જિંદગી બહુ ફાઇન છે, બીક ત્યારે લાગે જ્યારે છોકરા ડાયલ કરે 999 છે। تو حسن بھائی کیا ہے، تو بہرحال میں نے کہا کہ یار عجیب ہے کہ ہمیں تو یوں کہا کہ استادની માર જ્યાં જ્યાં લાગે ત્યાં જહન્નમની ચામડી જહન્નમની આગું થઈ જાય ભાઈ હમઝા હરામ થઈ જાય। પછી ખબર પડી કે એવી કોઈ હદીસ જ નહીં મળે।
મોટા થયા ત્યારે હસીમભાઈ ખબર પડી કે એવી કોઈ રિવાયત છે જ નહીં. तो मैंने कहा हमारी तो फिर खूब हमें जहन्नम से बचपन में ही हराम कर दिया कि भाई जन्नत में जाओगे, है इलियास भाई. और जब हमारी बारी आई कि हम, मैं आगे नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओ साथ, तो क्या है वो चीज़ नहीं मिली. खैर बहरहाल, तो अल्लाह ताला अक़ीदे का मामला, देखिए हमारा एक दिन का टॉपिक भी यही है, अक़ीदा. अक़ीदा बहुत ज़रूरी है, सही होना चाहिए. ईमान मुजमल हमें सिखाई गई और ईमान मुफस्सल हैं सलाउद्दीन भाई, तो वो सिखाई गई, लेकिन तर्जमा नहीं मालूम था, इसलिए नहीं मालूम. ईमान मुफस्सल में मुझे और आपको क्या सिखाया गया है हज़रत मौलाना? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत. हैं हाँ आरिफ भाई हैं 46 યરની એજમાં બી મને યાદ છે બરાબર. તો આજે સંભળાવી દીધી ઈમાન મુફસ્સલ. तो बहरहाल देखिए ये अकीदा सिखाया गया. वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला. अब्दुल हफीज़ चाचा, दोनों बातें अकीदा कि मुझे और आपको भलाई पहुंचती है या बुराई, वो किसकी तरफ से है नूरानी भाई? अल्लाह ताला की तरफ से. हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से. लेकिन अदब सिखाया, अंबिया ने भी सिखाया, अल्लाह ने भी सिखाया कि निस्बत कब, कहाँ और कैसे करनी है. कुरान कहता है हाफिज़ इम्तियाज़, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, कि तुम्हें जो भलाई पहुँचती है मफ़हूम है किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से. वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, जो बुराई तुम्हें पहुंची तो वो तुम्हारे अपने करतूत की वजह से. हालांकि खालिक वही है, मालिक वही है, लेकिन कहा कि तुम निस्बत अपनी तरफ करो. किसकी तरफ करो? अपनी तरफ करो. कोई बुराई पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो भाई अर्श क्या सिखाया कि ये कहो कि ये मेरे अपने करतूत, काले करतूत की वजह से. और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जलीलुल क़द्र पैगंबर है, ये अदब सिखाया कि अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से कैसे अदब को मलहूज़ रखना है, कहाँ क्या बोलना है. हाँ, वो हमें सिखाया गया कि कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है. कई मिसालें हैं, लेकिन वक्त उसी में ख़र्च हो जाएगा, खाली इशारा कर दूँ. ऐसा आज लोग करते हैं, कुछ लोग बड़े बेअदब हैं. हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत ने बहुत अच्छी बात बयान की. एक ख़ास जमात का नाम लिया, मैं नहीं लेना चाहता. कहा उनकी निशानी ये है, अलामत ये है तअद्दुब में कमी, तअब्बुद में कमी. अल्लाह अकबर. हैं हज़रत मौलाना समझे होंगे. बाकी सिद्दीक भाई कहे कि यार आ तो वेस्ट इंडीज़ની 80 नहीं पी जाएंगे, ऊपर थी क्यों બધું મળશે हैं बाउंसर मारो તમે. तो आपको समझाते हैं कि भाई क्या है कि उनकी निशानी, अलामत, ओरखान, पहचान, शनाख्त ये है तअद्दुब में कमी, उनमें अदब की कमी होगी. क्या होगी? अदब की कमी, कि उनमें अदब नहीं होगा. और आप देख लीजिए उनमें अदब नहीं है, आप समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता. हाँ, हमारी औलाद बहुत जल्दी उनके फंदे में आ जाती है. आप अगर समझे तो बड़ी अच्छी बात है. हाँ, क्यों? वहाँ आसानी है, यानी वहाँ अदब भी नहीं है, बड़ों का भी अदब नहीं है. अरे जब अल्लाह का अदब नहीं तो फिर बुजुर्गों का क्या अदब होगा? है अल्लाह ताला का ही जब अदब नहीं है. हमें तो हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया इलियास भाई
کہ قرآن کو صرف قرآن نہ کہو، اس کے ساتھ ادب کا جملہ بڑھاؤ. قرآن شریف، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حمید، فرقان حمید، قرآن پاک. اچھا، اب چونکہ ان کو ادب نہیں کرنا سعد اللہ صاحب، تو پوچھتے ہیں اب ہر چیز میں ان کو دلیل چاہیے. کہ دلیل، تو میں نے کہا نہیں پڑھا تو نے قرآن سورہ بروج، صلاح الدین بھائی بروج نہیں، سورہ بروج اس میں کیا ہے صدیق بھائی کہ اللہ رب العزت اخیر میں فرما رہے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید. قرآن کے ساتھ لگایا نا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن پاک ہے. حمزہ کچھ سمجھا؟ تو کیا ہے یہ ہے اللہ، اللہ کے ساتھ بھی لگاؤ اللہ تعالی، اللہ رب العزت، اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہاں، پہلے تو بڑا ادب تھا، لکھنؤ میں تو مشہور تھا. وہ تو والد صاحب کو بھی ادب سے بلایا کرتے، قبلہ حضرت والد. کیا کہتے تھے؟ قبلہ حضرت والد. اپنی اولاد تو آپ نے والد کے ایک بہت موٹی غنیمت جاگیر بھائی اپنی اب سمجھتا جائے آجنی جنریشن آپ نے باپ سمجھو نا ایک وہ غنیمت ہے. ہمارا ایک بزرگ ہے بقید حیات ہے پاکستان میں، جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو ادارہ ہے وہاں وہ مدرس ہے، حضرت مولانا عبد الرؤوف سکھروی دامت برکاتہم العالیہ. ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں. ان میں حضرت نے ایک مقام پر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کی اولاد باپ کو پاپ سے کم نہیں سمجھتی. پاپ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کہاں کہ باپ سے ایسے بھاگتی ہے جیسے پاپ سے بھاگتی. خیر بہرحال تو حضرت نے فرمایا تأدب کی کمی ہوگی، ادب نہیں ہوگا ان میں ادب نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ٹوائلٹ میں ہے، ہر جگہ ہے ٹوائلٹ میں. ادب کی کمی ہے. اللہ کے گھر میں بغیر ٹوپی کیا جائیں گے؟ ہاں، یہ بھی ادب کے خلاف. کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ٹوپی بھول گئے نہیں ہے، کبھی ہو جاتا ہے. ٹھنڈی میں ایسا ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ. ٹھنڈی کا زمانہ تھا، وہ گرم ٹوپی میں پہنتا ہوں چودھری صاحب، تو وہ گرم ٹوپی نکال کے وہ میں کوٹ کے اندر ہی صلاح الدین بھائی وہ رکھ دیتا تھا. نکالی، گھر جاتا ہے اس میں رکھ دی. گھر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں میرے، تو وہ رکھ دی کہ میں عام طور پہ گھر میں جھبا پہن لیتا ہوں. جاتا ہوں یہاں سے گھر پہ تو پھر جھبا جو ہے وہ پہن لیتا ہوں. ہاں، ایک نمازی میں نے کہتا ہوتا میں نے کہ مول صاحب تمہیں جھبو کیم نہیں پہرے؟ میں کہ وہ پہروں نے، میں کہ وہ جہاں پہروں تھا تو مجھے خبر نہیں نا تے ہو فکر لو پر. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ میں نکال دیتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہاشم بھائی کہ وہ میں رکھنے گیا تو بعد مطلب وہ گرم ٹوپی نکال دے تو وہ ٹوپی گر گئی اندر سے نیچے، پتہ نہیں چلا. میں چلا آیا یہاں مسجد. اچھا مسجد میں آیا، میں نے وہ جو ہے کوٹ اس کو ٹانگا اور وہ گرم ٹوپی وہ میں نے نکالی. تو میں یہ سمجھا کہ میرے پاس ٹوپی ہے سر پہ اور وہ اندر رکھ دی. تو محبوب بھائی مالجی نے دیکھا تو میں مارا طرف سے کہ میں کہ محبوب بھائی بھی وچار ہوا کہ مولا صاحب مجھے چھٹکی گیرولا کے ہیں الیاس بھائی. تو محبوب بھائی پہلے بیچارے مجھے یوں دیکھتے رہے کچھ دیر. یہ بھی بیچارہ وچارتا ہو کہ کیم کی نہیں کیم تو مجھے کہنے لگے امام صاحب ٹوپی ہے آپ کی کوٹ میں تو نہیں رہ گئے؟ ٹوپی نہیں ہے آپ کے سر پہ؟ میں کہ او اللہ تو کہ ٹوپی نہیں والے ہمارا ماتھا پر. بہت سال پہلے کی بات. اب میں نے جا کے کوٹ میں دیکھا تو وہ گرم ٹوپی کے ساتھ بھی وہ ٹوپی نارمل
نہیں ہے. میں کہ હવે હું કરું? અચ્છા ત્યારે હવે આ મસ્જિદમાં અહીં લાગેલી બી નહીં હોતી. اب پتہ نہیں ہے سارے بھائی ہمارا حافظ صاحب ان کو یاد ہے کہ نہیں. میں ان کے گھر گیا, میں کہ سارے بھائی ٹوپی لاؤ ہیں. ہاں تو خیر بہرحال ایسا ہو جائے وہ الگ بات ہے, باقی اللہ کے گھر میں ٹوپی کے ساتھ آنا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہاں مفہوم یہ ہے کہ اے ابن آدم, کیا فرمایا ساتھ کہ جب تم آؤ مسجد میں تو زینت اختیار کر کے آؤ. کیا کر کے آؤ؟ زینت اختیار کر. اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ ہے کیا بولیں گے میکینک ہے بھائی عرش کیا ہے, کوئی میکینک ہے. اب میکینک کے بھی کپڑے اپنے کیا ہوتے ہیں, وہ الگ ہوتے ہیں اس کے. تو کہاں کہ وہ جو میکینک جس کپڑے کے اندر وہ اپنا کام کر رہا ہے, گاڑی ریپیئر کر رہا ہے, اس کو درست اور ٹھیک کر رہا ہے, بنا رہا ہے, وہ کپڑے پہن کر مسجد میں نماز کے لیے اس کا آنا مکروہ ہے. کیوں؟ وہ زینت نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ زینت جو ہے نہیں ہوگی. ہاں اب پرابلم ہوتا ہے, اب بعض لوگ عجیب عجیب اولاد کے نام بھی رکھتے ہیں. ہاں لڑکی کا نام زینت بھی رکھتے ہیں. میں نے ایک کچھ سالوں پہلے رجسٹریشن تھا, نکاح میں نہیں رجسٹریشن میں, نکاح ان کا کہیں اور ہوا تھا ذاکر بھائی, تو وہ لڑکی کا نام لیا جاتا ہے. تو ہمارے اسماعیل چچا پٹیل تو وہ بلواتے ہیں, وہ جو ڈیکلیریشن کیا بولتے ہیں وہ بلوایا جاتا ہے نا. تو عارف بھائی لڑکی کا نام بولا, نورانی بھائی ہمبل جو, تو لڑکی کا نام بولا جنت الفردوس. خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا جنت الفردوس. وہ انڈیا کی نہیں تھی, کسی اور ملک کی تھی. تو جنت الفردوس میں کہ یار આ તો خوش قسمت بھی છે ને બદ કિસ્મત બી હે કે જન્નત الفردوس દુનિયામાં જ મળી ગઈ ને. અગર કે ઊંધી ફાઈટી તો પછી તે બિચારો પનાહ માગે, اب مانگ بھی نہیں سکتا چونکہ وہ بھی جنت الفردوس ہے. حافظ صاحب پناہ مانگے کہ نہ مانگے کیا کرے, تو اب وہ بھی پھر مسئلہ جو ہے وہ ہو جائے. تو لڑکی کا نام رکھتے ہیں زینت. لڑکی کا نام کیا ہے؟ زینت. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو علمی افادات چھپے ہوئے ہیں ان میں یہ بات ہے. حضرت نے فرمایا ہے, ہنسی کی بات ہے, لطیفے کی بات ہے, کہ ایک صاحب جب بھی مسجد جاتے تو بیوی کو ساتھ لے کے جاتے. جب بھی نماز کے لیے حضرت بھائی جاوے تو کیا کرے, بیوی کو جو ہے وہ ساتھ لے کر جاوے. ایک مرتبہ ہوا, 2 مرتبہ ہوا, کوئی کچھ نہیں بولا. دیکھا کہ تو نا روز نت لاگے لو ہیں کہ کیا ہے وہ لے کر آتے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم بیوی کو کائے کو لے کر آتے ہو؟ اپنی مسجد میں تو عورت کے لیے نماز پڑھنے کا نہیں ہے, اب کہیں ہو تو الگ بات ہے, اب ایمرجنسی بھی نہیں ہے, جب بھی دیکھو بیوی. دیکھے قرآن نہیں پڑھا تو نے, دیکھے کیا ہے قرآن, دیکھے قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. دیکھے ہاں یا بنی آدم خذوا زینت, میری بیوی کا نام زینت ہے تو میں لے کے آتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ مسجد آؤ تو زینت کو لے کر آؤ. تو میں کیا کرتا ہوں, زینت کو جو ہے وہ لے کر آتا ہوں. تو خیر بہرحال کچھ لوگ لکیر کے کیا ہے وہ فقیر جو ہیں وہ ہوتے ہیں, تو ایسی بات بہرحال ہوتی ہے. تو مسجد میں آؤ, یاد رکھو اچھے کپڑے پہن کر آؤ, خوشبودار. ادب, زینت, ٹوپی. اسلامی زینت میں مفسرین نے لکھا, فقہا نے لکھا کہ ٹوپی زینت میں داخل ہے. ٹوپی کیا ہے؟ زینت میں داخل ہے ٹوپی, کہ مسجد میں آؤ تو ٹوپی بھی پہن کر آؤ. اسلامی زینت میں ٹوپی جو ہے وہ داخل ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, جتنے بھی مذاہب ہے, اسلام تو دین ہے, آپ دیکھ لیجئے وہ جائیں گے پوجا پاٹ کی جگہ میں, گرودوار میں, مندر میں یا چرچ میں, وہ سروں کو ڈھک کر جائیں گے اور اچھا لباس جو ہے وہ پہن کر جائیں گے. آج کل تو وہ چرچ میں جاتے ہیں تو ان کو چھوڑو, باقی ان کے پرانوں کو آپ دیکھو تو وہ کیا ہے, وہ ایک کر جو ہیں وہ جاتے تھے. اچھا اب یہاں ایک مسئلہ سنو, مسجد میں ٹوپی رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ اب لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. تو کتابوں میں ہے یہ میری بات نہیں ہے, میں خلاصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں.
کہ ٹوپی مسجد میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے. ابھی عارف بھائی کہ مول صاحب آوری کہ نو لائیوا ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی رکھ سکتے، دونوں کوئی صحیح تھوڑی ہوئے ہیں. حافظ امتیاز دونوں بات صحیح ہو سکتی ہے. ہاں، حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں ہی یہ بات بھی حضرت نے فرمائی. مفہوم یہ ہے، علی گڑھ یونیورسٹی وہاں کے وائس چانسلر تھے، نام بھی حضرت نے لکھا میں بھول گیا. طلباء میں اور استاد میں جھگڑا ہو گیا، دونوں نے شکایت کر دی وائس چانسلر کو، شکایت جو ہے وہ پہنچا دی. اب الگ الگ بلایا دونوں کو وائس چانسلر نے. پہلے استاد کو بلایا اپنے گھر پر، اور گھر والی پیچھے تھی پردے کے، سن رہی تھی. استاد جی کی بات سنی اور کہا تم صحیح کہتے ہو، جاؤ. استاد نے سمجھا کہ میں صحیح ہوں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آئے، طلباء آئے، ان کی شکایت سنی تو سن کر فرمایا تم صحیح کہتے ہو. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی ایک تو غلط ہوگا. دونوں کو کہا تو بیوی نے پیچھے سے کہا تم عجیب گھن چکر ہو کہ استاد بھی صحیح شاگرد بھی صحیح، کوئی ایک صحیح ہوگا کوئی ایک غلط ہوگا. تو اس پر فرمایا بڑی بھی تم بھی صحیح کہتے ہیں، تم بھی کیا ہے، تم بھی صحیح کہتی ہو. تو بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح. تو ٹوپی رکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی رکھ سکتے، دونوں ہیں. اب بات سمجھو تو سمجھ آئے گا. وقت ہو گیا ہمارا. ٹوپی اگر مسجد میں رکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ جو بغیر ٹوپی کے آیا اور وہ مسجد میں کیا کرے، ٹوپی جو ہے وہ پہن لیں، تو صاف ستھری ٹوپی رکھو، اور جیسے ہی گندی ہو جائے اسے دھو کے پھر رکھو تو رکھ سکتے ہو. کہ وہ ٹوپی کیسی ہونی چاہیے، کلین ہونی چاہیے، صاف شفاف ہونی چاہیے، دھلی ہوئی ہونی چاہیے. اپنے یہاں تو اب وہ رکھ کے جاتے، سسرا کوئی دھوتا ہی نہیں پھر ہے، تو وہ تو گندی ٹوپی ہوتی ہے. اور یہ زینت کے خلاف ہے، زینت کے خلاف ہے. ٹوپی زینت کا حصہ ہے، اور ٹوپی جو ہے وہ گندی پہن رکھی ہے. ٹوپی کیا رکھی ہے، وہ گندی ہے، تو وہ پہن کے تو زینت کے خلاف ہوا. تو اگر مسجد میں ٹوپی رکھ کر اس ٹوپی کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا پھر ٹوپی مت رکھو. اور اگر رکھا جاتا ہے تو رکھو. ہاں رکھا جاتا ہے. ویسے بعض ہمارے اکابر منع بھی کرتے ہیں کہ پھر لوگ سست ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، وہ ٹوپی لے کر نہیں آئیں گے. ہاں وہ ٹوپی لے کر جو ہے وہ نہیں آئیں گے. ویسے دیکھیے پہلے ہمارے یہاں کتنا اہتمام تھا. یہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہے نا، حافظ یوسف کی بھی شاید ویسی ہے کہ 6 ખૂણાની ہے نا، 6 ખૂણાની ٹوپی. હવે આનો એક ફાયદો એ કે એને જેમ વારો તેમ વરી જાય، એને જ્યાં મૂકો ત્યાં મુકાઈ જાય. ہیں تو وہ پہلے ہمارے جو نوجوان تھے وہ جینس یا پہنتے تھے تو یہاں پیچھے رکھتے، مسجد سے نکلے اور کیا کرتے، وہ پیچھے ٹوپی رکھتی ہیں، اور پھر اس کو جب مسجد میں آتے تھے وہ ٹوپی پہن لیتے. کرکٹ جمعہ کے دن میچ ہے، ٹوپی نہیں ہے تو گارڈن گرینچ کی اسٹائل ہیں ویسٹ انڈیز، وہ ساری دنیا سارے کرکٹر یوں کیپ پہنتے تھے. گارڈن گرینچ جو ہے وہ الٹا پہنتا تھا، ہیں اس کا اگلا حصہ پیچھے اور پچھلا حصہ کیا ہے آگے. حسن بھائی کھرو نے ہاں ایم تو کہتا نہ کہ میں نہیں جاؤں. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے الیاس بھائی جو ہے وہ کیا جاتا تھا، وہ تو وہ یوں کر دیتے تھے، تبھی تو وہ سجدے میں جا سکے گا، ورنہ وہ اگلا حصہ جو ہے لگ جائے. اللہ اکبر. ہمارے بڑوں نے ہماری کیسی تربیت کی، ہمارے باپ دادا نے، دادا پر دادا شکر دادا. اگر ٹوپی نہیں ہوئی، کیپ نہیں ہوئی تو ارے بھائی تو آ گئی تو کیا ہے رومال ہیں. ہاں پہلا ઝાકીર ભાઈ લોકોના ગજામાં માલ નહીં હતો પણ રૂમાલ હતો. હવે માલ રાખે સિદ્દીક ભાઈ પર રૂમાલ નહીં રાખે ہیں. تو کیا ہے وہ رومال ہوتا تھا اور رومال کو کر کے وہ پہنتے تھے. اس لیے آج کی ہماری دیکھیے ویسے ہی درمیان میں بات آ گئی، سمجھاؤ ہماری اولاد کو، کہو نہیں مانتی پھر بھی کہتے رہو. مسجد میں کیسے آؤ، ٹوپی پہن کے آؤ. امیر صاحب مرحوم حسین صاحب اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، میں نے خود دیکھا، میں نے خود جو نوجوان ٹوپی کے بغیر آتے تھے تو میرے سامنے یہ میری دیکھی ہوئی بات ہے نورانی بھائی. تو وہ پیار محبت سے سمجھاتے تھے کہ بیٹا مسجد میں آؤ تو کیا کرو، ٹوپی پہن کر آؤ. ہاں
جب سے ہم نے مسجد میں ٹوپی پہن کر آنا چھوڑ دیا, باہر نکلی نے لوگوں نے ٹوپی پہراوتا تھے ہیں کیا ہے بھائی سعد اللہ صاحب نے کہا لگایا ہیں. تو خیر بہرحال یہ ادب ہے مسجد کا, جب بھی آؤ کیا کرو, ٹوپی پہن کر آؤ, زینت جو ہے وہ اختیار کر کے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی. دیکھیے ایسا سوال مت کرو اللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کہ نہیں, ہاں یہ بے ادبی ہے. تو ایک تأدب کی کمی یعنی ادب, دوسرا تعبد عبادت کی کمی, عبادت کی کمی. ہاں فرض پڑھے سنت نہیں پڑھے, نفل نہیں پڑھے ہیں, فلاں گاندھی ثابت آیا گاندھی ثابت ہیلو گاندھی ثابت ہیں. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب جو ہے وہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. 19واں پارہ, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں, اوڑخان کرا رہے ہیں, پہچان کرا رہے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین والذی یمیتنی ثم یحیین. جتنی اچھی باتیں ہیں سب کی نسبت کس کی طرف کی, اللہ کی طرف. وَإِذَا مَرِضْتُ, بیماری کو کوئی پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے نا, ہر آدمی بیماری سے کراہت اختیار کرتا ہے, نہیں پسند کرتا. ہاں تو وَإِذَا مَرِضْتُ, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں, حالانکہ بیماری کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں آقا نے فرمایا, مفہوم یہ ہے بخار کو برا مت کہو, منع فرمایا گیا کہ بخار کو برا مت کہو. کیوں؟ یہ کس کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن پھر بھی ادب یہ ہے کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تو نسبت کس کی طرف کرو. بیماری کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف کی کہ میں بیمار ہوتا ہوں, فہو یشفین, شفا کون دیتا ہے, ہاں یشفین ہاسپٹل والا نہیں ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ شفا جو ہے وہ دیتا ہے. اس لیے ادب, ایسے سوالات مت کیا کرو, اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب. હા હવે એક વાત બીજી સાંભળી લો છેલ્લી. આપણે લોકો અલીફ બા પઢ્યા, હસનુલ કવાઈદ પઢ્યા, નૂરાની કાયદો જે બી હે નૂરાની પઢ્યા, તો આપણને આપણા ઉસ્તાદજી શું પઢાયું, અલીફ બે તે કે બા તા હે ને, અલીફ બે ને તેને તે જ, હા અલીફ બે ને તેને તે જ, તો આપણને અલીફ બે તે પઢાયું. હવે અમુક લોકો એવા સવાલ કરે, હવે તેને પછી હું જવાબ દે, હવે ચિંતા એવા જ જવાબ દેવું પડે પછી. તો એક સાહેબ મુझे પૂછને લગે, મોર સાહેબ એમ કે આજના વાળી ઉસ્તાદ લોકો વળી એમ કે આખું એમ કે ટોટલી બદલી કાઢ્યું, એમ કે આપણે ઘેરીને પઢાવે બી હું. મેં કે આ નહીં પઢાવવાનું એટલે બાના પોયરાવાનું. તો કે હવે તો ઉસ્તાદ પઢાવે અલી બા તા સા, બે તે સે નહીં પઢાવે, શું પઢાવે, બા તા સા. તે કે એવું હું કહું, મેં કે હવે ને હું કે યાર, હવે તો મેં કે એટલે સારું કે પહેલાં અલી બે તે એટલે કે આપણે પહેલાં બે અદબ નહીં હોતા, શું હોતા, બા અદબ હોતા. તો એટલે આપણને બે ચાલુ ગયું કે આપણે બે પછી બી બા અદબ બન્યા. મેં કે આજની જનરેશન હે, આજની જે એ છે, તો મેં કે હારી બે અદબ થઈ ગઈ, તો હવે એને બા અદબ સારું પહેલેથી જ શીખવું કે અલી બા તાસા, તો બાથી બા અદબ બને. સુબ્હાનલ્લાહ વ બિહમ્દિહી, સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મા વ બિહમ્દિક, નશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લા અંતા, નસ્તગફિરુક.